معزز علماء کرام، اساتین ملت، عزیزان گرامی قدر و نوجوانان اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہیں۔ سید اللہ تعالیٰ فضل قیامہ تنگل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ مولانا شافی سعدی صاحب نے سلطان العلماء مجھے اطلاع دی کہ حضرت علامہ ابو بکر احمد مصلیحار دامت برکاتہم اولاً کو بنگلور کا قاضی حضرت مقرر کیا جا رہا ہے، تو حضرت کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے گی علیہ رحمہ کہ ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ اور ثانیاً سلطان العلماء حضرت علامہ ابو بکر احمد مصلیحار دامت برکاتہم کو بنگلور کا قاضی مقرر کیا جا رہا ہے، تو حضرت کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے گی۔ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، مصروفیات کے باوجود میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا، اور حضرت علالت طبع کے باوجود آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت سید فضل قیامہ تنگل علیہ رحمہ یقیناً ہم سب کے بڑے محبوب تھے۔ آپ بیجاپور بھی تشریف لائے تھے اور ہمارے یہاں آپ کا قیام بھی تھا۔ بڑے مخلص، متحجد، شریعت کے پابند، ملت امت کا اور اہل سنت کا بڑا درد آپ کو تھا۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ اس عظیم الشان اجلاس میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم سید فضل قیامہ تنگل کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان سلطان العلماء تشریف فرما ہے۔ یقیناً یہ شخصیت، یہ پرسنالٹی محتاج تعارف نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں انجمن ہیں، یہ فرد الافراد ہیں۔ بغیر کسی مبالغے کے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہزاروں علماء، ہزاروں مشائخ، ہزاروں لاکھوں عمراء مل کر کے جو دین کی خدمت نہیں کر سکتے، وہ تنہا شیخ ابو بکر مصلیحار نے کر کے دکھایا ہے۔ شیخ ابو بکر مصلیحار کی ذات ہم اہل ہند کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کا اپنا کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ان کے والد بہت بڑے علامۃ الدہر تھے، بہت بڑے رئیس تھے، یا بہت بڑے پیر تھے، یا کسی درگاہ کے نہ سجادہ نشین، کسی درگاہ کے نہ متولی، نہ ان کے یہاں کوئی مریدین وغیرہ کا کوئی بڑا حلقہ، مگر اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کا ان پر بہت بڑا کرم۔ مدینہ پاک کی خیرات ان کے لیے جاری و ساری۔ شیخ ابو بکر احمد نے 50 سال کی اپنی خدمات میں عالمی سطح پر وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کام پچھلے کئی سو سالوں میں کسی نے نہیں کیا ہے، کئی سو سالوں میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ ہم شیخ ابو بکر احمد دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت پر، ان کی پرسنالٹی پر رشک کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسا عظیم انڈین گرینڈ مفتی عطا فرمایا، سلطان العلماء عطا فرمایا۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت کی شخصیت، حضرت کی خدمات، حضرت کے کارنامے میں بغیر کسی مبالغے کے بتا رہا ہوں، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں۔ حضرت سلطان العلماء کی ایک بڑی خواہش، دیری نہ بڑی خواہش رہی ہے۔ حضرت چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی شیرازہ بندی ہو، اہل سنت و جماعت آپس میں متحد رہیں، اہل سنت و جماعت آپس میں ایک ہو کر کے رہیں۔ تمام سلاسل طریقت کے لوگ، تمام درگاہوں کے سجادہ نشینان، تمام مدارس کے ذمہ داران، تمام علماء مشائخ سب مل کر متحد رہیں۔
شیخ ابو بکر احمد دامت برکاتہم کی یہ خواہش ہے، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اے پی ابو بکر مزلیار دامت برکاتہم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے اہل سنت کو متحد کرنے کا عظیم کام بھی انشاءاللہ حضرت کے ذریعہ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر دراز فرمائے، حضرت کے کاموں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ ہمارے الحاج سی ایم ابراہیم صاحب نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں عرض کی ہیں، وقت دامنگیر ہے، بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بغیر کسی کنٹروورسی کے، بغیر کسی اختلاف کے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک، اگر اہل سنت و جماعت میں کوئی پرسنالٹی قابل قبول ہے تو وہ بلا شبہ انڈین گرینڈ مفتی سلطان العلماء شیخ ابو بکر مزلیار دامت برکاتہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کے سائے عاطفت کو دراز فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ ہم بھی اسی کے خواہاں ہیں کہ ہم سب متحد ہو کر جماعت اہل سنت کی شیرازہ بندی کریں، جماعت اہل سنت کو متحد کر کے آگے لے جائیں۔ اللہ آپ پر کرم فرمائے، آپ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔